السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا تجارتی بینک کے فرائض۔ تو تجارتی بینکوں کے فرائض پہلا ہم نے پڑھا تھا امانتیں وصول کرنا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بینک کا سیٹ اپ بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ بینک لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے، پھر ان امانتوں کے قرضے جاری کرتا ہے اور سود وصول کرتا ہے۔ تو پہلے تھا امانتیں جمع کرنا۔ تو امانتیں ہم نے پڑھا تھا 4 قسم کی ہوتی ہیں: طلبی امانتیں، میعادی امانتیں، بچت امانتیں اور نفع نقصان کے شراکتی امانتیں۔ اب جو دوسرا اس کا فرض ہے تجارتی بینکوں کا، قرضے جاری کرنا۔ جو لوگ، جو تاجر، جو سوداگر، جو ضرورت مند بینک کے پاس آتے ہیں، بینک انہیں ضمانت لے کے قرضے فراہم کر دیتا ہے، جو قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرض ہوتے ہیں، اور ان پہ شرح سود وصول کرتا ہے۔ جب بینک قرض جاری کرتے ہیں تو قرض جاری کرنے والی رقم اور بینک کے پاس جو نقد ذخائر ہوتے ہیں ان کے درمیان تناسب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب بینک کے پاس ایک امانت آتی ہے تو بینک وہ ساری کی ساری قرض کے طور پہ نہیں دے دیتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، تاکہ اگر وہ امانت دار اپنی امانت واپس لینے آئے تو اس کو امانت واپس دے دی جائے۔ تو یہ جو تناسب ہوتا ہے یہ 20 سے 30% ہوتا ہے۔ مرکزی بینک جو ہے یہ بتاتا ہے تجارتی بینکوں کو کہ آپ نے کتنے فیصد رکھنا ہے۔ فرض کریں اگر یہ تناسب 20% ہے تو اگر بینک کے پاس 1 لاکھ روپے کی امانت آتی ہے تو بینک اس میں سے 20,000 یعنی کہ 20% اپنے پاس رکھ لے گا اور 80% یعنی کہ 80,000 روپے قرض پہ دے دے گا۔ اور اب ہے کہ بینک لوگوں کو درج ذیل طریقوں سے قرضے جاری کرتے ہیں۔ قرضوں کا حساب کھولنا یعنی کہ اکاؤنٹ کھولنا۔ جب بھی کوئی قرض لینے کے لیے بینک کے پاس جاتا ہے تو بینک ضروری ڈاکیومنٹیشن کے بعد یعنی کہ ضمانت ہو یا جائیداد، قیمتی اثاثے وغیرہ طلب کرتے ہیں، اور اگر قرض حاصل کرنے والا بینک کا مطالبہ پورا کر دے تو بینک پھر اس کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ ڈائریکٹ اس کو کیش نہیں دیتا کہ 1 لاکھ آپ نے قرض لینا ہے تو یہ 1 لاکھ روپے لے لیں، بلکہ بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کے نام پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ کو چیک بک دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ اپنی چیک بک کے تھرو اپنی اماؤنٹ کو نکلوا سکتے ہیں۔ بینک کے اس عمل سے قرضے میں دی جانے والی رقم نہ صرف چیکوں کی بدولت بینکوں کی تحویل میں رہتی ہے بلکہ ہر نئی امانت زر کی تخلیق کا باعث بنتی ہے۔ اب اس پہ پروسیجر یہ ہے کہ اگر بینک نے 1 لاکھ روپے کا قرض جاری کر دیا ہے تو وہ جو رقم ہے وہ دوبارہ بینک کے کھاتے میں ہی چلی جائے گی، اکاؤنٹ میں ہی چلی جائے گی، کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ بینک سے منتقل ہوگی اس اکاؤنٹ میں، اور اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھی اسی بینک میں ہے۔ تو اس اکاؤنٹ میں یعنی کہ 1 لاکھ روپے کی نئی امانت بینک کے پاس آ گئی۔ اب بینک کیا کرے گا؟ حالانکہ وہ قرض لیا ہے لیکن بینک کو پتہ ہے کہ وہ فوراً سے 1 لاکھ روپے نہیں لے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے ویسے میں بینک سے قرض لے لوں، پیسے نکلوا لوں اپنے چیک بک کے تھرو۔ تو لہٰذا بینک یہ کرے گا کہ جو 1 لاکھ روپے اس کو نئی امانت کنسیڈر کرے گا، اس کا 20% اپنے پاس رکھے گا، اس کو نیکسٹ جو ہے وہ قرض پہ دے دے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر نئی امانت زر کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، جس سے بینکوں کو خوب فائدہ حاصل ہوتا ہے اور قرض داروں سے خاطر خواہ سود وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر 1 لاکھ روپے ہے اس کا 20% اپنے پاس رکھے تو 80,000 روپے بینک قرض دیا جائے گا۔ اگر اس 80,000 وہ نئی امانت آ گئی ہے اس کا 20% اپنے پاس رکھیں گے تو میرا خیال ہے 64 اور 66,000 ہے وہ بینک جو ہے وہ نیکسٹ قرض پہ دے گا۔ تو اسی طرح سے نئی امانتیں تخلیق ہوتی رہتی ہیں۔ تو اصل رقم 1 لاکھ روپے ہے لیکن اس سے کوئی 4-5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرے اوور ڈرافٹ کی سہولت۔ اوور ڈرافٹ کی سہولت، ڈرافٹ ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اوور ڈرافٹ ہے کہ یہ صرف ان کھاتے داروں کو، ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو دی جاتی ہے جن کا بینک کے ساتھ لین دین بہت اچھا ہوتا ہے اور مستقل نوعیت کا ہوتا ہے اور ان کی ساکھ اچھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرض دار اس سہولت کے تحت بینکوں سے قرض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اس میں کوئی ضمانت کی ضرورت نہیں پڑتی،
جیسے کہ کوئی کاروباری ہے، اس کاروبار ہے، کوئی فرم ہے، اس کا بینک کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں، بہت مستقل نوعیت کے ہیں، تو اگر انہیں اپنی جو اکاؤنٹ میں پیسے ان سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بینک انہیں یہ فیسیلٹی دیتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ جو رقم ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو اوور ڈرافٹ کی حد کہتے ہیں، یعنی کہ ڈرافٹ جتنا آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے، جب آپ اسے زیادہ لیتے ہیں، اوور ڈرافٹ ہو جاتے ہیں، تو یاد رہے بینک صرف اوور ڈرافٹ کے تحت دی جانے والی رقم پر ہی سود حاصل کرتا ہے، اس پہ بھی بینک سود لیتا ہے، لیکن صرف یہ کہ اگر آپ کو 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو 6 لاکھ چاہیے تو آپ نے 1 لاکھ بینک سے لے لیا ہے تو بینک صرف 1 لاکھ پہ ہی سود وصول کرے گا۔ کاروباری حضرات اوور ڈرافٹ کے ذریعے ہی زیادہ قرضے جاری کرواتے ہیں۔ بینکوں کی سہولت کے تحت نہ صرف قرض داروں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ کاروبار کو وسعت ملتی ہے اور بینکوں کے منافع جات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تیسرا ہے ہنڈیوں پہ بٹا لگانا۔ ہنڈی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کاروباری دستاویز ہوتی ہے جس پہ ساری ڈیٹیل درج ہوتی ہیں، تو وہ ہم جو ہے وہ رقم کی واپسی کی تاریخ اور اصل رقم بما واجب الادا سود درج ہوتا ہے، اور ہنڈی پر قرض دار کی دستخط شدہ تحریر لکھی ہوتی ہے کہ وہ قرض لے جانے والی رقم بما سود قرض خواہ کو ہنڈی پر درج وقت کے اندر ادا کر دے گا، یعنی کہ اگر 6 ماہ کا معاہدہ ہوا ہے تو اصل مال کی رقم کتنی ہے، شرح سود کتنی ہے، اوپر وہ ساری درج ہوتی ہے، تو اس طرح سے 6 ماہ میں وہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ لینے والے کو پیسے کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہ 6 ماہ سے پہلے ہی تقاضا کر دیتا ہے۔ اگر تو وہ پرسن دینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پرسن کے پاس 6 ماہ سے پہلے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس نے پیسے لینے ہیں وہ ہنڈی لے کے بینک کے پاس چلا جاتا ہے، ہنڈی اس میں سے کچھ بینک جو ہے اس میں سے کچھ رقم کاٹ کے چارجز کے نام پہ، فیس کے نام پہ، تو جو باقی رقم ہے وہ بینک کو اس پرسن کو ادا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس نے رقم ادا کرنی ہوتی ہے اور جس کے ہنڈی پہ دستخط ہوتے ہیں، پھر وہ جو رقم ہے وہ بینک کو ادا کرتا ہے، پھر اس کا اور بینک کا لنک جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو بینک کی ہنڈی کے عوض قرضہ دینے کی عمل کو ہنڈی پر بٹا لگانا کہتے ہیں، اور ہنڈی پر جو بٹا لگاتے وقت سود کی کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے، تو اس طرح سے بینک کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ سود جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے بینک کو۔ تیسرا جو بینک کا فرض ہے وہ سہل اعلیٰ مبادلہ ہے۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، کنوینینٹ، جو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے۔ تجارتی بینک کاروباری لین دین کے معاملوں میں چیک اور ڈرافٹ کو جاری کر کے رقوم کی ادائیگی میں بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ جب کوئی بڑی ادائیگی اس کرنسی نوٹوں میں کی جاتی ہے تو ان کرنسی نوٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، گننا، اصلی اور نقلی کی شناخت کرنا بہت مشکل کام ہے، تو ایسی ادائیگیوں میں بینکوں کے چیک اور ڈرافٹ نسبتاً آسان، اعلیٰ مبادلہ ثابت ہوئے ہیں اور لوگوں میں قابل قبول بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک اپنے گاہکوں کے لیے ملکی، غیر ملکی سفر کے دوران سفری چیک بھی جاری کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو کیش کروا کر اپنی ادائیگیاں چکائی جا سکے۔ یہ آپ نے پڑھا بھی تھا پیچھے، چیک میں سفری چیک کے محافظ اور اس طرح ان کے جو ہیں اس کے نام سے بینکوں نے جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اعلیٰ مبادلہ یعنی کہ میڈیم آف ایکسچینج، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو زر ہے وہ ایک اعلیٰ مبادلہ ہے، اشیاء کا تبادلہ جو ہے ہم کرنسی سے کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جو اعتباری زر ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک اعلیٰ مبادلہ ہے، اور جو اس کی سہولت ہے تجارتی بینک دیتے ہیں۔ چوتھا اس کا جو فرض ہے وہ ہے انتقال زر، یعنی کہ زر کو منتقل کرنا۔ تو بینکوں نے یہ کام بہت آسان کر دیا۔ پہلے آپ نے 10-12 لاکھ روپے لے کے جانے ہوتے تھے تو 5 لاکھ روپے اگر کسی نے لے کے جانے ہیں تو وہ ساری اماؤنٹ جو ہے اس کو کرنا، کیری کرنا، سنبھالنا بہت مشکل کام تھا۔ اس کی بجائے آپ صرف ایک چیک لکھیں اور وہ لے جائیں۔ پے آرڈر کی فیسلٹی ہے، ڈرافٹ ہے، ٹیلی فونک اور برقیاتی منتقلی جیسی سہولتیں موجود ہیں، تو لہٰذا لوگ اپنی رقوم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیک کے علاوہ بھی ہم جو اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں رقم، یعنی کہ اگر آپ نے بہت بڑی اماؤنٹ ہے کسی کو دینی ہے تو آپ ڈائریکٹ بینک جائیں، اپنے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کروا لیں۔ تو ڈرافٹ جو ہے وہ اگر کوئی شخص دوسرے شہر بھاری رقم منتقل کرنا چاہتا ہو تو رقم ارسال کرنے والا شخص اپنے شہر کے کسی بھی بینک میں رقم جمع کروا کر ڈرافٹ حاصل کر لیتا ہے،
اس پہ پوری رقم کی مالیت، وصول کرنے والے کا نام، شہر میں موجود بینک کی شاخ کا نام، ارسال کنندہ اس ڈرافٹ کو بذریعہ ڈاک یا کسی دوسرے ذریعے سے وصول کنندہ کو بھیج دیتا ہے اور وہ رقم جو ہے وہ بینک سے وصول کر لی جاتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ بآسانی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اس سروس کے بدلے میں بھی بینک چارجز لیتا ہے۔ پانچواں ہے سرمایہ کاری کا ذریعہ۔ تجارتی بینک خود بھی ترقیاتی منصوبوں میں منافع کمانے کی غرض سے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور تجارتی بینک مختلف کمپنیوں کے شیئرز، حکومت کی تمسکات اور کفالتیں خریدتے اور بیچتے ہیں اور لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی قرض لینے بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کاروبار شروع کرنا ہے، سرمایہ کاری کرنی ہے، تو بینک اس کو جو وہاں ہوتے ہیں ان کے آفیسرز، وہ مشورے بھی دیتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ میں اس میں کاروبار کر سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے قیمتی اشیاء کا محافظ۔ اس کے علاوہ جو لاکرز کی سہولت ہے بینک نے دی ہوئی ہے کہ آپ جائیں اپنی قیمتی اشیاء جو ہیں وہ جیولری ہو گئی، اس کے علاوہ جائیداد کی رجسٹریاں ہو گئی، وصیتیں ہو گئی، پرائز بانڈ وغیرہ، تو وہ تھوڑی سی چارجز لے کے، سروس چارجز لے کے، تو قیمتی اشیاء جو ہے وہ لوگوں کے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تو لہٰذا قیمتی اشیاء چوری ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ ساتواں فرض جو ہے وہ متفرق فرائض ہیں، یعنی کہ ان سب سے ہٹ کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ سب سے ایک جو ہے وہ ان میں متفرق فرائض میں سب سے پہلا یہ ہے کہ غیر ملکی کرنسی کا بھی کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یہ بھی تاجروں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ملکی شعبوں مثلاً صنعت، زراعت وغیرہ کی ترقی کے لیے بھی سرمایہ فراہم کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں میں اپنی برانچز کھول کر کسانوں کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو کم کر کے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کی رفتار کو مستحکم کرتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کو اس طرح سے کم کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی ذمہ داری ہوتی ہے مرکزی بینک کی، تو مرکزی بینک وہ پالیسیز بنا کے، چونکہ تجارتی بینک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ تجارتی بینک سے ان پہ عمل کرواتا ہے۔ تجارت اور صنعت کو سرمایہ مہیا کر کے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور معیشت میں ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں، سیکٹر آف اکانومی ہیں، ان میں یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا سرمایہ دیتے ہیں، تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس طرح سے معیشت جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں مرکزی بینک کے جو ہم نے دیکھے۔ پہلا ہم نے دیکھا تھا امانتیں وصول کرتے ہیں، دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ قرض جاری کرتے ہیں، تیسرا ایک ہم اس میں تھا کہ یہ سہل اعلیٰ مبادلہ ہوتے ہیں، چوتھا ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ انتقال زر کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر سرمایہ کاری کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کی قیمتی اشیاء کا تحفظ کرتے ہیں، اور متفرق فرائض۔ تو یہ آپ کا آج جو ہے وہ تجارتی بینک کے فرائض کا جو ٹاپک ہے وہ پورا ہو گیا۔ باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں لیکچر میں کریں گے۔ میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا، کوئی الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، تو آپ اس کو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے، تو نیکسٹ ہمیں آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اللہ حافظ۔